اگر خلا میں کوئی مر جائے تو لاش کے ساتھ کیا ہوگا؟ دنیا کے کئی ممالک کے خلائی مشن خلا میں موجود ہیں۔ اس دوران اگر خلا میں کسی کی موت ہو جائے تو جانتے ہیں کہ اس کی میت کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، انسان خلا کو تسخیر کرنے کے منصوبے بناتا اور اس پر عمل کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے خلائی مشن اس وقت خلا میں، جبکہ ناسا نے اپنے عملے کو 2026 تک چاند پر بھیجنے، جبکہ آئندہ اشرے کے دوران خلابازوں کو مریخ پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ خلا کا سفر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کی نسبت آسان ہوتا جا رہا ہے، تاہم اب یہ بھی دنیا کا مشکل اور خطرناک ترین سفر مانا جاتا ہے۔ ایسے میں جب کئی ممالک کے خلانورد مختلف خلائی مشن کے ساتھ مہینوں اور سالوں سے خلا میں موجود ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران کسی خلاباز کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کی میت کو زمین پر واپس لایا جائے گا، اور لایا جائے گا تو کتنا وقت لگے گا؟ خلابازوں کو خلا میں صحت مند رکھنے کے طریقوں کی مسلسل تلاش میں مصروف ایک خلائی معالج نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ خلابازوں اسپیس میں صحت مند رہیں۔ تاہم اس حوالے سے ناسا نے پروٹوکول واضح کیے ہیں کہ اگر کوئی خلاباز زمین کے مدار کے قریب یعنی انٹرنیشنل اسپیس سینٹر کے قریب، تو پھر اس کے جسد خاکی کو کیپسول، خلابازوں کو زمین پر لانے والا راکٹ نما کیپسول کے ذریعے زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ چند گھنٹوں میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اگر ایسا چاند پر ہو جائے تو چند دنوں میں ہی مرنے والی کی میت کو لے کر عملہ زمین پر واپس آ سکتا ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت تبدیل ہو سکتی ہے جب کسی خلاباز کی مریخ کے 300 ملین میل دور سفر کے دوران موت ہو جائے، تو اس صورتحال میں عملہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ عملہ اپنا مشن مکمل کر کے ہی واپس آئے گا، جس میں چند سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہاں دلچسپ سوال ابھرتا ہے کہ پھر اتنے عرصے کے دوران مرنے والے کی لاش کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے چیمبر یا پھر باڈی بیگ میں لاش رکھ دیں گے۔ اب تک صرف یہ بتایا گیا تھا کہ اسپیس اسٹیشن یا اسپیس کرافٹ میں انتقال کر جانے والوں کی میت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تاہم ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اگر کوئی ان سے باہر انتقال کر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر حفاظتی اقدامات کے اگر کوئی خلاباز اسپیس کرافٹ یا اسپیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا تو وہ اس لمحے مر جائے گا۔ پھر چاہے چاند ہو یا مریخ، بغیر حفاظتی اقدامات کے شٹل سے باہر نکلنے والے خلاباز کے ساتھ ایک جیسا عمل ہوگا، یعنی پہلے اس کا سانس لینا مشکل ہوگا، پھر اس کا خون اور جسم میں موجود دیگر سیال ابل پڑیں گے اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ خلا میں مرنے والے کی آخری رسومات کی ادائیگی بھی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تدفین کے لیے بہت زیادہ توانائی خرچ ہوگی، جبکہ خلائی ماہرین بھی اس بات کے مخالف ہیں کہ خلا میں مرنے والی کی تدفین وہاں کی جائے، کیونکہ ایسی صورت میں لاش سے نکلنے والے بیکٹیریا مریخ اور چاند دونوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جب کئی ممالک کے خلانورد مختلف خلائی مشن کے ساتھ مہینوں اور سالوں سے خلا میں موجود ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران کسی خلاباز کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کی میت کو زمین پر واپس لایا جائے گا، اور لایا جائے گا تو کتنا وقت لگے گا؟ خلابازوں کو خلا میں صحت مند رکھنے کے طریقوں کو مسلسل تلاش میں مصروف ایک خلائی معالج نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ خلابازوں اسپیس میں صحت مند رہیں۔ خلائی ماہرین بھی اس بات کے مخالف ہیں کہ خلا میں
مرنے والی کی تدفین وہاں کی جائے، کیونکہ ایسی صورت میں لاش سے نکلنے والے بیکٹیریا مریخ اور چاند دونوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔